سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی سے جن کا سینہ پر ہوتا ہے، جو اللہ رب قدیر کی ذات سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ جنہیں اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کتنا بلند کر دیتا ہے، پوری کائنات کو ان کے تابع و فرما بردار بنا دیا کرتا ہے۔ آؤ ابراہیم بن ادہم کے واقعے کے ذریعے سماعت کریں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے۔ ابراہیم بن ادہم کے گھر سے حج کے لیے جانے کا انداز یہ تھا کہ 2 قدم چلتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر 2 قدم آگے بڑھتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ اسی طریقے سے راستے بھر کی تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے جب ابراہیم بن ادہم حرم کعبہ میں پہنچے، بیت اللہ کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہے۔ ابراہیم بن ادہم بڑے پریشان ہوئے کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا، لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، لیکن کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ متعجبانہ انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا کعبہ کدھر گیا، بیت اللہ کہاں چلا گیا؟ تو رب کی طرف سے ندا آئی، اے میرے پیارے ابراہیم بن ادہم، تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا حج کرنے کے لیے، تمہارا معشوق کعبہ بھی ایک ولیہ کاملہ کی زیارت کرنے گیا ہے، اور پریشان نہ ہو، تھوڑی ہی دیر میں صحیح سلامت تمہارا معشوق کعبہ واپس آ جائے گا۔ اب ابراہیم بن ادہم اور زیادہ متعجب ہوئے، اور زیادہ پریشان ہوئے کہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے آتے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیل کر کے آتے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا حج کرنے کے لیے، لیکن کعبہ بھی ولیہ کاملہ کی زیارت کے لیے چلا گیا، کعبہ بھی کسی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ متعجبانہ انداز میں ابراہیم بن ادہم ایک طرف چل پڑے۔ جب بستی کے باہر پہنچے تو ابراہیم بن ادہم نے کیا دیکھا کہ ایک میدان میں ایک ولیہ کاملہ تشریف فرما ہے، اور کعبہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ان ولیہ کاملہ کا طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم جب قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ جو ولیہ کاملہ تشریف فرما ہے ان کا نام رابعہ بصریہ ہے۔ وہ رابعہ بصریہ تشریف فرما ہیں، اور کعبہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ رابعہ بصریہ کا طواف کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم قریب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اے رابعہ، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آتے ہیں، نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیل کر آتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا حج کرنے کے لیے، لیکن تم نے کعبہ ہی کو اپنے پاس بلا لیا۔ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ اے ابراہیم، تماشا میں نے نہیں، تماشا تو تم نے بنا رکھا ہے، تماشا میں نے نہیں، تماشا تو تم نے بنا رکھا ہے۔ اتنی دور سے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پریشانیاں جھیل کر کے آئے ہو، مصیبتیں اٹھا کر کے آئے ہو، تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہو، کتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہو معشوق کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا حج کرنے کے لیے، لیکن افسوس کعبہ تمہیں اپنی جگہ پر نہ مل سکا۔ ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں آخر اس میں راز کیا ہے؟ رابعہ بصریہ سے ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، جو میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا، اتنی پریشانیاں جھیل کر کے آیا، لیکن کعبہ مجھے اپنی جگہ پر نہ مل سکا۔ رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ اے ابراہیم سنو، تم گھر سے آئے ہو،
راستے بھر کی تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہو، پریشانیاں جھیل کر کے آئے ہو، مصیبتیں اٹھا کر کے آئے ہو، تو کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو۔ تمہارا مقصد کعبے کا چکر لگانا ہے، تمہارا مقصد کعبے کا طواف کرنا ہے، کعبے کا حج کرنا ہے۔ لیکن اے ابراہیم، میرا مقصد کعبے کا طواف کرنا نہیں ہوتا، کعبے کا چکر لگانا نہیں ہوتا، بلکہ میرا مقصد اس کعبے کے والے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ میرا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا ہوتا ہے، کعبے کا طواف کرنا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، جنہیں اللہ رب قدیر اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، پوری کائنات ان کی تابع و فرما بردار بن جایا کرتی ہے۔